بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ سکون و عافیت کے ساتھ رکھے۔ چلیے آج کے سبق کو شروع کیا جا رہا ہے، اور بتا دوں کہ آج کا جو سبق ہے وہ ہے حامیم، یعنی قرآن شریف کا 26واں پارہ، سورۃ الفتح، آیت نمبر 10۔ تو چلیے اپنے اپنے سبق کو اپنی اپنی کتابوں میں جلدی سے کھول لیں۔ 26واں پارہ، سورۃ الفتح، آیت نمبر 10۔ ہر آیت کو 2 مرتبہ پڑھایا جائے گا، چونکہ جو لوگ قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ، آسانی کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ تو پہلے ہم چھوٹے چھوٹے لفظوں میں پڑھائیں گے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اسے سن سکیں، یاد کر سکیں، اور پھر اس کو ہمارے ساتھ ساتھ وہ دہرا سکیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اس آیت کو وقف کے اعتبار سے پڑھا جائے گا کہ آپ کہاں پہ وقف کریں، کہاں سے اعادہ کریں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، پہلے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک، جب میں پڑھ لوں تو آپ بھی ساتھ میں اسے دہرائیں۔ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه، اس کو جھٹکے کے ساتھ، اس واو کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر حمزہ ہے۔ اصل میں حمزہ ہی پڑھا جائے گا یہاں پہ، یہ رسم الخط ہے، واو کے ساتھ اسے لکھتے ہیں۔ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اب دیکھیے دوبارہ اس کو آپ پڑھیں گے وقف کے اعتبار سے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ
ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا أو أراد بكم نفعا. دیکھیے اب یہاں پہ اگر ہم وقف کرتے ہیں تو نفعا ہوگا، اور اگر آگے ملا کر کے پڑھتے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ یہاں پہ پھر یوں پڑھیں گے اگر اس کو ملا کر کے پڑھتے ہیں او اراد بكم نفعا بل كان اللہ. دیکھیں اس جگہ پہ تنوین اور نون ساکن کے بعد جب بھی با آتا ہے تو چھوٹے سے میم سے نون اور تنوین کی آواز کو بدل کر کے پھر سے پڑھتے ہیں. یہاں پہ وقف کی علامت تا بنایا گیا ہے، اس وجہ سے میم نہیں لکھا، ورنہ عام طور سے نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی با آئے تو وہاں پہ میم لکھ دیتے ہیں. اور اس قاعدے کو قلب کہتے ہیں، قلب. تو اگر آپ اس جگہ پہ وقف کرتے ہیں تو یوں پڑھیں گے او اراد بكم نفعا، اور اگر آپ یہاں پہ وصل کرتے ہیں یعنی کہ ملا کر کے پڑھتے ہیں تو یوں پڑھیں گے او اراد بكم نفعا بل كان اللہ بما تعملون خبیرا. اور اس جگہ پہ بھی اگر اس آیت کو، آیت نمبر 11 کو آیت نمبر 12 سے ملا کر کے پڑھیں گے تو یہاں پہ بھی خبیرم بل ظننتم، وقف کی حالت میں خبیرا، اور اگر ملا کے پڑھیں گے خبیرم بل ظننتم. یہ قاعدہ یاد رکھیں، قلب یعنی کہ اس کی جمع اقلاب ہے. اقلاب نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی با آئے تو اقلاب ہوتا ہے.
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. अब इस जगह पे अगर कोई शख्स आयत नंबर 12 और आयत नंबर 13 को मिला करके पढ़ना चाहता है तो इस जगह पे इदगाम मअल गुन्ना होगा, क्योंकि नून साकिन या तनवीन के बाद 6 हुरूफ यरमलून जिसे कहते हैं, या रा मीम लाम वाव नून, ये आए तो इदगाम होता है, जिसमें से 4 हर्फ या वाव मीम नून अगर आए तो इदगाम मअल गुन्ना होता है, और 2 हर्फ लाम और रा जब आए तो इदगाम बिला गुन्ना होता है। तो इस जगह पे चूंकि वाव आया है तनवीन के बाद तो इदगाम मअल गुन्ना होगा। तो यूं पढ़ेंगे, अगर मिला करके अगर आप पढ़ते हैं आयत नंबर 12 और 13 को तो इस जगह पे यूं मिलाएंगे, वकुन्तुम कौमन बूरा वमल्लम, बूरा गुन्ने के साथ इदगाम होगा। बल ज़नन्तुम अल्लन यन्क़लिब अर्रसूलु वल मुअ्मिनून इला अहलीहिम अबदा वज़ुय्यिन ज़ालिक फ़ी क़ुलूबिकुम
وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. अब एक आयत नंबर 15 और आपके सबक में आज पढ़ा जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह आज के सबक का इख्तिताम होगा। फिर इंशाअल्लाह आने वाला जो हमारा सबक होगा वो सूरतुल फत्ह आयत नंबर 16 से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए इस आयत को भी पढ़ते हैं। सयक़ूलुल मुख़ल्लफ़ून إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم
قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا صدق الله العظيم.